حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ تو عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں؟ اللہ اکبر، موقع بڑا اہم ہے نا۔ تو کہا کہ جاؤ میں اجازت دیتا ہوں۔ حاضر خدمت ہوئی، کہا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ حضور نے کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو میں نے کہا موقع بڑا اہم ہے، مشاورت ہو جائے، مجھے بتایا جائے حضور سے کیا مانگو۔ تو کہا بیٹا حضور سے کہنا کہ معراج کی خلوت خاص میں جب آپ پہنچے تھے تو اللہ نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھی، ان میں سے ایک بات بتا دیں، اور بیٹا سنو جو حضور بتائیں وہ مجھے بھی آ کے بتانا، وعدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئی۔ آقا کریم نے پوچھا کہ عائشہ مشورہ ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا۔ کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا حضور معراج کی شب جب آپ گئے قربت خاص میں رب سے کوئی راز کی باتیں ہوئیں؟ کہا ہوئیں۔ مولا جیون نے لکھا ہے 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز اور 70,000 حکایت۔ تو کہا کہ بہت ساری باتیں ہوئیں، حضور ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور مسکرا پڑے۔ اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کے ظرف کو معلوم کرنا ہو تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ کوئی مجھے پوچھے مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں اگر پیسے مانگ لوں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ بھوکا شخص ہے۔ میں اگر کوئی اور چیز مانگ لوں گا تو آپ اس سے میرے ظرف کا اندازہ کر لیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ کسی کے سوال سے اس کے ظرف کا پتہ چلتا ہے۔ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ تو کہا عائشہ مانگو جو مانگتی ہو۔ تو کہا کہ حضور وہ خلوت خاص میں جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ تو حضور مسکرا پڑے کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے۔ شاید اس پہ بھی مسکرائے ہوں کہ راز کی بات بتاؤں، پھر راز راز تو نہ رہا، لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا، کہا عائشہ سنو جب قربت خاص میں گیا تو میرے رب نے مجھ سے جو راز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، محبوب تیری امت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ پہ واجب کوئی شے نہیں ہے، اپنے کرم سے واجب کرے تو اس کی مرضی۔ تو کہا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے بغیر حساب کے جنت دوں۔ بہت خوش ہوئی، سرشار ہو گئی، اپنے والد گرامی کے پاس حسب وعدہ آئیں اور یہ کہانی سنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو افسردہ ہو گئے، چشمان سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا ابا جان یہ تو بات خوشی کی ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہا عائشہ اسے معکوس پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ یہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اس کا معکوس یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا۔ تو مجھے کہا گیا کہ آج کا یہ پیغام بھی ہو اور یہ ذوق افزا بات بھی ہمارے تک پہنچے۔ میں آپ کو بتاؤں جو حضور سے سچا پیار کرتے ہیں وہ کسی کا دل نہیں توڑتے۔ کسی کا دل وہی توڑتے ہیں جو رسول اللہ سے سچا پیار نہیں کرتے۔ میرے والد گرامی ایک بات سنایا کرتے تھے، بلکہ ہمیں بطور وصیت کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے بیٹا اگر تم چاہو کہ تم سے حضور پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کیا کرو۔ کسی کے بچے کو اس کی گال سہلائیں، اس سے پیار کریں تو باپ آپ سے پیار ضرور کرے گا۔ تو کہا اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کیا کرو۔ تو امت سے جب پیار کرو گے تو پھر حضور کا پیار نصیب ہو گیا اور ان کی ایک نظر نصیب ہو گئی تو زندگی کامیاب اور بامراد ہو گئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو۔